اکرم اور یہاں پر موجود تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں خاموش تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ جناب صدر، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام ترقی کی راہ پر گامزن۔ جناب صدر، یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کا مستقل تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے۔ اس لیے وہ اپنی ریاست کے لیے بھی قطعی پالیسی متعین کرتا ہے کہ اس کی سیاست بے لاگ انصاف، بے لوث سچائی اور کھری ایمانداری پر قائم ہو۔ وہ ملکی یا قومی مصلحتوں کی خاطر جھوٹ، فریب اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب صدر، مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ عہد کرو تو اس سے وفا کرو، لینے اور دینے کے پیمانے یکساں رکھو، جو کچھ کہتے ہو وہی کرو، جو کچھ کرتے ہو وہی کہو، اپنے حق کے ساتھ دوسروں کے فرض بھی نہ بھولو اور دوسروں کے فرض کے ساتھ اپنے حق بھی نہ بھولو۔ جناب صدر، صرف ذائقے میں کڑوا ہے ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ حقیقت تلخ صحیح لیکن سچ تو یہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اخلاقیات گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو کر رہ گئے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی ہے جو ہمارے سیاستدانوں نے برپا کر رکھا ہے۔ جناب صدر، یہ ہم کس روش پر چل نکلے ہیں جہاں ہماری گفتگو میں اخلاقیات گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سیاستدانوں جمہوریت کو نہیں گالم گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے جاہل کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی ہم سے پوچھے۔ ادھر تعلیم بڑھتی جا رہی ہے آئے دن جتنی، ادھر اخلاق میں اتنی ہی پستی ہوتی جاتی ہے۔ جناب صدر، بے لاگ انصاف، بے لوث سچائی اور کھری ایمانداری بنیادی شرائط ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں کا مندرجہ بالا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جناب صدر، کیا یہ ملک پاکستان کے ساتھ ایک سنگین مذاق نہیں؟ بات چل نکلی ہے مذاق کی تو ایک مذاق انور مقصود کا بھی سماعتوں کی نظر کرتا چلے۔ کسی نے انور مقصود سے پوچھا ہمارے سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے؟ انور مقصود نے جواب دیا بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا، دیوار پر۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جناب صدر، ہمارے ملک میں انصاف کے پیمانے شاید غریب طبقے پر لاگو ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں، امرا وزرا اس سے بڑے ظلم ہیں۔ جناب صدر، اب اسے معصومیت کی انتہا کہا جائے یا ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا عروج کہ ہمارا سابق وزیر اعظم عدالتی فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے